السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا 19th سینچری مینس دا پرنٹ کلچر ان دا 19th سینچری، کیونکہ ہمارا جو مین چیپٹر ہے وہ ہے پرنٹ کلچر اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. اسی کے ہم یہ ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں ڈسکس کر رہے ہیں. تو 19th سینچری میں یورپ میں لٹریسی ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور اس میں نئے ریڈرز کا اضافہ ہوا، خاص کر بچے اور عورتیں اور ورکرز. تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے، چلڈرن، وومین اینڈ ورکرز. As primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. Production of school textbooks became critical for the publishing industry. A children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. This press published new works as well as old fairy tales and folk tales. The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812. Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the published version. Rural folk tales thus acquired a new form. In this way, print recorded old tales but also changed them. یعنی کہ جب لیٹ 19th سینچری میں جب یورپ میں پرائمری ایجوکیشن کمپلسری ہو گئی تو بچے بھی نئے ریڈرز کے طور پر، یعنی ایک امپورٹنٹ کیٹیگری تھی ریڈرز کی، بچوں کی. تو بچوں کی جو اسکول ٹیکسٹ بکس تھی انہیں پبلش کرنا تھا، وہ بھی ایک یعنی پبلشنگ انڈسٹری کے لیے ایک کریٹیکل کام تھا. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس میں بچوں کی کتابیں چھاپنے کے لیے، یعنی پبلشنگ آف چلڈرنس بکس، اے سیپریٹ پریس واز سیٹ اپ ان 1857. یعنی فرانس میں ایک پریس سیٹ اپ کی گئی اور اس پریس میں کچھ نئی کتابیں لکھی گئیں بچوں کے بارے میں یا بچوں کے لیے، اور کچھ جو پرانی کہانیاں جو تھیں، پریوں کی کہانیاں اور جو فوک ٹیلز تھی، یعنی وہ پرانے قصے کہانیاں، ان کو بھی پبلش کیا گیا. اسی طرح جرمنی میں ایک پبلشرز تھے گرم برادرز، انہوں نے بہت سارے سال جو ٹریڈیشنل فوک ٹیلز تھیں وہ کسان لوگوں سے سن کر جمع کی، اور پھر جب انہوں نے جمع کیا، کلیکٹ کیا، اس کے بعد ان سٹوریز کو انہوں نے پبلش کرنے سے پہلے ایڈٹ کیا. یعنی کچھ چیزیں جو تھی جو نامناسب تھیں ان کو حذف کر دیا، ان کو سٹوری سے نکال دیا، یا کچھ جو انہیں ضروری لگا وہ اس کا انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا. اور وہ کتابیں، وہ جو فیری ٹیلز تھیں، وہ 1812 میں پبلش ہوئیں. تو ان سٹوریز میں کچھ ایسی چیزیں جو بچوں کے لیے مناسب نہیں تھیں، یا کچھ ایسی یعنی ولگر چیزیں تھیں جو اونچا جو طبقہ تھا، ایلائٹس کلاس تھی، انہیں سیوٹیبل نہیں لگتا تھا، ان کو جو پبلشڈ ورژن تھے ان سے نکال دیا گیا. اور اس طرح جو رورل فوک ٹیلز تھے وہ ایک نئی شکل میں مطلب تیار کیے گئے، اور اس طرح یعنی پرنٹ کی وجہ سے پرانی جو قصے کہانیاں تھیں وہ بھی ریکارڈ ہو گئیں، وہ بھی کتابی شکل میں آ گئیں، اور انہیں نئی شکل بھی مل گئی. نئی شکل اس طرح کہ ان میں اگر کچھ چیزیں یعنی جو ولگر تھی، جو یعنی
بچوں کے لیے مناسب نہیں تھی یا جن میں غیر شائستہ الفاظ تھے وہ وہاں سے حذف کر دی گئے، نکال دی گئے۔ اور اسی طرح پھر جو خواتین تھیں وہ بھی ایک مطلب امپورٹنٹ ریڈرز تھیں اور رائٹرز بھی تھیں، چونکہ پینی میگزین جس کا ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا وہ خاص کر عورتوں کے لیے ہی چھاپے جاتے تھے، اور اس طرح جو کچھ مینولز بھی پبلش کیے جاتے تھے جن میں عورتوں کو بیہیویئر اور ہاؤس کیپنگ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو جب پھر 19 سینچری میں ناولز کا یعنی سلسلہ شروع ہوا ناول لکھنے کا، تو عورتیں جو تھیں وہ ناول پڑھنے میں آگے تھیں، یعنی وہ امپورٹنٹ ریڈرز تھی ناول کی۔ اور اسی طرح کچھ جو بیسٹ نون ناولسٹ تھے ان میں عورتیں بھی تھیں، یعنی عورتیں بھی ناول نگار تھیں، ناولسٹ تھیں، جیسے جین آسٹن، دا برونٹ سسٹرز، جارج ایلیٹ، یہ کچھ فیمس ناولسٹس کے نام ہیں۔ تو ان کی جو رائٹنگز تھیں وہ یعنی ایک ذریعہ بنی عورتوں میں ایک نئی قسم کی عورت، یعنی جس میں مطلب ان کی جو رائٹنگز تھی ان سے عورتوں کو ایک نیا حوصلہ ملا، ایک اسٹرینگتھ ملی ان کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے، اور انہیں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ تو اسی طرح اسی دوران یعنی یورپ میں یعنی خاص کر 17 سینچری میں لائبریریز جو تھیں، لینڈنگ لائبریریز، مطلب وہ لائبریریز جو کتابیں پڑھنے کے لیے دیا کرتی تھی، تو ان لینڈنگ لائبریریز میں 19 سینچری میں انگلینڈ میں خاص کر وہ ایک اہم ذریعہ بنی، یعنی وائٹ کالر ورکرز، آرٹیزنز اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے۔ اور اسی طرح کچھ سیلف ایجوکیٹڈ ورکنگ کلاس کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے لیے کچھ کتابیں لکھتے تھے، اور جب انہیں ورکنگ ڈیز کے بعد کچھ تھوڑی بہت چھٹیاں ملتی تھی تو وہ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اور پھر مڈ 19 سینچری سے جب ورکنگ ڈیز میں یعنی کام کے جو اوقات تھے ان میں کمی ہوئی، ورکرز کو کچھ ٹائم ملا کہ اپنے آپ کو یعنی اپنی وہ جو تعلیمی قابلیت تھی یا ان کی لکھنے کی جو صلاحیت تھی اس میں اضافہ کریں یا اپنے خیالات کا اپنی رائٹنگز کے ذریعے اظہار کریں۔ تو وہ ورکرز جو تھے وہ بھی پولیٹیکل یعنی حالات پر، ٹریکٹس پر یا اپنی آٹو بایوگرافیز لکھا کرتے تھے، یعنی وہ کافی بڑی تعداد میں ان ورکرز نے بھی اپنی آٹو بایوگرافیز لکھنی شروع کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کل ہم کنٹینیو کریں گے۔